الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وذرياته وأهل بيته وأصحابه وعلماء أمته وأولياء ملته أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں یوم النحر کے دن عطا کیے جانے پر شکر ادا کرتے ہیں، اور ان بابرکت لمحات کے طفیل سے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری تمام چھوٹی بڑی خطائیں معاف فرمائیں، اور جو بھی نیک اعمال اللہ کی توفیق سے ہم نے کیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آج بھی یوم النحر قربانی کا دن ہے، تو اس اعتبار سے اس دن کی فضیلت اپنی جگہ، پھر جمعے کا دن، دو فضیلتیں جب یکجا ہو جائے تو اس دن کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے. یوم النحر قربانی کے ایام انتہائی فضیلت والے، اور اس دن قربانی کا عمل اللہ کی بارگاہ میں انتہائی مقبول ہے. لیکن ایسا نہیں کہ صرف قربانی ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، بلکہ دیگر نیک اعمال بھی عام دنوں کے مقابلے میں اس دن اگر کیے جائیں تو وہ زیادہ مقبولیت کے قریب ہو جاتے ہیں. درجے اور ثواب کے اعتبار سے ان کا مقام اور ان کا لیول بڑھ جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر عام دن میں کی جانے والی عبادات اور رمضان المبارک میں کی جانے والی عبادات الگ الگ ہے، ان کا درجہ، ان کا مقام، ان کی فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے. تو ان ایام میں بھی یہی معاملات ہیں، اور پھر اللہ کے نزدیک یہ ایام پورے سال بھر میں بہت زیادہ برکت اور فضیلت والے ہیں. اللہ تعالی کی جہاں دیگر صفات ہیں، وہ خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے، قہار ہے، عادل ہے، متکبر ہے، یہ ساری صفات اللہ تعالی کی انتہائی برگزیدہ ہے. اور رب کی ذات جس طرح یکتا ہے، واحد ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی عظیم صفت ہے جس کو ہم حکیم کہتے ہیں. حکیم کا معنی لفظی معنی حکمت والا، اور اللہ کی حکمت ہر چیز میں نظر آتی ہے. انسان کی تخلیق سے لے کر، انسان کی تخلیق تو اللہ کی تخلیقات میں ایک عظیم شاہکار ہے. انسان کی تخلیق سے لے کر ایک چھوٹے سے کیڑے تک میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ کی ہر خلقت میں، اس کی پیدا کردہ ہر چیز میں آپ کو حکمت نظر آئے گی، اور آپ جان جائیں گے کہ اللہ نے جو بھی چیز بنائی ہے وہ انتہائی حکمت سے بھرپور ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہر مخلوق کو بنانے کے بعد جب انسان کو بھی پیدا کر دی، تو انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالی نے انسان کو حاکم بنایا اپنی تمام مخلوق پر، افضلیت کے اعتبار سے، علمیت کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، اپنے قرب کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ تعالی نے دیگر تمام مخلوقات میں انسان کو سب سے بڑا درجہ دیا. اور کہیں ارشاد فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک ہم نے انسان کو انتہائی خوبصورت اور اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا ہے. اور پھر کہیں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ
کرمنا بنی آدم، کہ بے شک ہم نے بنی آدم یعنی انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرما کر اس کو اشرف بنایا ہے۔ اب یہ ساری باتیں انسان میں یکجا کب ہوتی ہیں، یہ نقطہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ کیا ہر بندہ اشرف ہے؟ کیا ہر بندہ افضل؟ کیا ہر بندے کا درجہ جو اللہ تعالی نے تمام مخلوقات پر رکھا ہے، کیا ہر بندہ اس کا حامل ہے یا نہیں؟ اصل نقطہ یہ ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں انسان کے اشرف ہونے کی، اس کے اکرم ہونے کی، اس کے افضل ہونے کی آیات بینات موجود ہیں، وہی قرآن مجید فرقان حمید میں حکمت کی ایسی آیتیں بھی موجود ہیں کہ جن پر انسان جب تک عمل نہ کرے تو انسان اشرف اور اکرم کے قریب بھی نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ تعالی حکیم ہے نا، اور اللہ تعالی کی تخلیق میں حکمت بھری ہوئی، کوئی عمل، کوئی پیدائش اللہ کی جو پیدا کردہ چیز ہے وہ حکمت سے خالی نہیں۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ یہ انسان ہی ہے کہ جو اللہ کی حکمتوں سے ناواقف ہے اور اپنی نادانی، اپنی کم علمی اور اپنی جہالت کی وجہ سے فی الوقت معاملے کو سمجھ نہیں پاتا۔ جیسے اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش نازل ہو جائے تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ انسان پر جب کوئی آزمائش نازل ہوتی ہے، جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ بڑی مصیبت کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ چلیں ایک اور آسان مثال دے دیتا ہوں جو ساری مثالوں سے بڑھ کر ہے۔ ہماری زندگی میں سب سے بڑی آزمائش ہمارے نزدیک کیا ہے بتائیے؟ اس دنیاوی زندگی میں ہمارے نزدیک سب سے بڑی آزمائش، سب سے بڑا جو مرحلہ ہے تکلیف کا، غم کا، وہ کیا ہے؟ موت۔ موت ہے نا، یعنی دیگر ساری پریشانیاں ہمیں اس سے کم نظر آتی ہیں، چاہے وہ تکلیف بیماری کی صورت میں ہو، تنگ دستی کی صورت میں ہو، اولاد کی تکلیف کی صورت میں ہو، ازدواجی تکلیف کی صورت میں ہو، گھریلو پریشانیاں ہوں، الغز، موت کے علاوہ جتنی پریشانیوں کی آپ لسٹ بنا لیں، لیکن جب موت سامنے ہوگی نا تو وہ ساری پریشانیاں ہمیں چھوٹی نظر آئیں گی۔ کہ ہمارے نزدیک موت یہ ایک ایسا غم ہے، ایک ایسی آزمائش ہے رب کی طرف سے جو ہمیں سب سے بڑی نظر آتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ آزمائشوں کا پہاڑ ہے۔ اگر ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے، چاہے وہ والد ہو، والدہ ہو، بہن ہو، بھائی ہو، یا اور کوئی قریبی دوست احباب میں ہو، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا مجھ پر۔ تمثیل، ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ یعنی اتنا بڑا غم ہے میرے لیے کہ گویا غم کا پہاڑ ٹوٹ کر میرے اوپر گر گیا ہے۔ اچھا، اب دنیاوی اعتبار سے موت سب سے بڑی آزمائش ہو گئی انسان کی عقل اور فہم کے مطابق۔ اب اس آزمائش اور اس تکلیف کو اللہ کی حکمت کے سامنے ہم رکھیں تو یہ موت بھی حکمت سے بھرپور ہے، موت بھی حکمت سے بھرپور ہے۔ اور اگر اللہ تعالی موت کو نازل نہ کرتا، اللہ تعالی موت کا معاملہ ہر ذی نفس کے ساتھ نہ رکھتا، تو کینسر کے مرض میں مبتلا یا اور موذی امراض کا مریض ساری زندگی اس تکلیف اور کرب میں گزارتا رہتا حتیٰ کہ اس کو موت نہ آتی۔ آپ کینسر کے مریضوں کو آپ جا کر دیکھیں، جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یا ان کی تیمارداری میں وقت گزارا ہے، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کینسر کا مریض کتنی تکلیف میں ہوتا ہے۔ اور ایسے کئی حالات و واقعات آپ نے اپنے معاشرے میں سنے ہوں گے کہ فلاں مریض اپنے مرض کی تکلیف کی وجہ سے موت کی دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے موت عطا کر تاکہ میں اس تکلیف سے نجات پا سکوں۔ اب آپ سوچیں کہ اگر موت نہ ہوتی تو یہ تکلیف کا دورانیہ کتنا لمبا ہو جاتا، لیکن موت کو اللہ نے پیدا کیا، تو موت اللہ کی پیدا کردہ چیزوں میں سے وہ بھی عظیم ایسی چیز ہے کہ جو حکمت سے بھری ہوئی۔ اور پھر موت تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مومن کے لیے تو ایک ایسی لاٹری، ایک ایسا ٹکٹ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت۔ یہ مومن کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ موت ایک ایسا پروانہ ہوتا ہے اس کے لیے جس کی وہ ساری زندگی تمنا کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ رب سے ملاقات، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا، رب کے اور زیادہ قریب ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ العنکبوت میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص بھی یرجو لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فإن اجل اللہ لآت،
تو وہ جان لے کہ ان قریب اس پر وہ وقت ضرور آئے. موت تو انسان کے لیے، مومن سے اگر پوچھے تو مومن کے لیے تو اس دنیا کی مثال کیا دی گئی کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، قفس، پنجرہ. اس پنجرے سے آزادی کا نام موت ہے. لیکن ہم جیسے گناہگار جو ساری زندگی یہیں رہنا چاہتے ہیں، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک خوشحال سے خوشحال شخص کو آپ لے آئیے، اس سے بھی آپ پوچھیں گے نا، جو آپ کی نظر میں آپ سوچتے ہوں کہ یار یہ میری نظر میں بڑا خوشحال ہے، اس کو کوئی غم نہیں، اس کو کوئی تکلیف نہیں. یقین جانیے میں دعوے سے منبر رسول پر بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ جب اس سے بات کریں، گفتگو کریں، اس سے گھل مل جائیں، یعنی اس کو فری کر لیں، تو اب آپ کے سامنے وہ اپنے دکھ کا اظہار کرے گا. یقین جانیے اس کے پاس بھی اتنے غم ہوں گے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بڑا خوشحال شخص ہے، لیکن اس کے پاس بھی غموں کی ایک طویل فہرست ہوگی. یہ زندگی اسی کا نام ہے. زندگی دکھوں سے بھری ہوئی. زندگی میں دکھ کے بعد جب خوشی آتی ہے نا، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دکھ کا دورانیہ زیادہ ہے، خوشی کا دورانیہ کم ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب دکھ آتا ہے تو ہم اس دکھ اور تکلیف میں اللہ کو یاد کر رہے ہوتے، اس تکلیف کو دور کرنے کا مداوع کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح یہ تکلیف ہم سے چھوٹ جائے، ہم اس تکلیف سے نجات حاصل کر لیں، اس پریشانی سے ہم دور چلے جائیں. اسی وجہ سے اس اسٹرگل میں ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ دورانیہ زیادہ لگ رہا ہوتا ہے. لیکن انسان کی فطرت کیا ہے کہ جب خوشی آتی ہے تو خوشی میں وہ ایسا منہمک ہو جاتا ہے کہ رب کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. رب کی یاد سے جب غافل ہوا تو پھر کون سی چیز رہ گئی اس کے پاس؟ رب کی یاد سے بندہ جب غافل ہو جائے، اسی لیے اہل اللہ کے نزدیک یہ چلنا پھرنا یہ زندگی کی علامت نہیں. اہل اللہ جو واقعی اللہ کے بندے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. اللہ فرماتا ہے کہ اصل مرد وہ ہیں لا تلہیہم، کہ ان کا تجارت میں مشغول ہونا، ان کو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، نماز کو قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے سے قاصر نہیں کرتا. یعنی وہ تجارت میں مشغول رہے. تجارت کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ تجارت بازار میں ہونا، دکانداری، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان دیگر عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ مشغول اس میں ہوتا ہے. اور ویسے بھی معتبر حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم کیا ہے، ہماری اصل میں زندگی کے رجحانات، ہمارے معیارات، ہمارا رہن سہن تبدیل ہو گیا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مقام کے بارے میں ارشاد فرمایا دنیا کے، لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم جس مقام پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ وقت گزارنا، ہم وہاں کم وقت گزارتے ہیں. جہاں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ کم وقت گزارنا، وہاں ہم زیادہ وقت گزارتے ہیں. 2 مقام کی تعین، 2 مقام کا تعین حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کی. ایک فرمایا کہ دنیا کا سب سے اچھا مقام، اور دوسرا فرمایا بالکل اس کا اپوزٹ، فرمایا کہ سب سے بدتر مقام. فرمایا کہ سب سے اچھا مقام جو دنیا میں جگہ کے اعتبار سے وہ فرمایا مسجد ہے. اور ہمارا مسجد میں آنے کا حال کیا ہوتا ہے؟ آتے وقت تو تاخیر سے آئیں گے، سستی کرتے ہوئے آئیں گے، سستی کرتے ہوئے آئیں گے. لیکن جب نماز ختم ہو گئی، اچھا اب جانے کی جلدی ایسی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو چیر کر جا رہے ہو، ایک دوسرے کو پھیلانگ کر اور دھکم پیل کر کے آگے بڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں. اور میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے نا بندہ جب مسجد میں ہوتا ہے، یعنی آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، صرف بیٹھے ہوئے مسجد میں، نہ آپ عبادت کر رہے ہیں، نہ تلاوت کر رہے ہیں، نہ کوئی ذکر و اذکار کر رہے ہیں، بس ایسے ہی بیٹھے ہوئے، تب بھی آپ اللہ کی رحمت کے سائے میں اور ہزاروں گناہوں سے آپ بچے ہوئے ہیں مسجد میں جب آپ ہیں. لیکن ہمیں جب مسجد میں آتے ہیں تو آنے کی تاخیر کرتے ہیں، سستی سے وہ آئیں گے، کاہلی سے، خرامہ یعنی ڈھیلے ڈھالے قدم رکھتے ہوئے آئیں گے. لیکن جب جانا ہوگا تو بڑی جلدی میں جائیں گے، دوہرا معیار. اچھا اب دوسری جگہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جگہ کے اعتبار سے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی بدترین جگہ، وہ فرمایا بازار، مارکیٹس. اور اب بازار مارکیٹس کی ایک اپڈیٹ شکل کیا ہے؟ مال. ہر شہر میں بڑے عالی شان مالز بنائے جا رہے ہیں، اور وہ سارے جو ہے وہ کیا سینٹرل اے سی کہلائے جاتے ہیں نا، بالکل آپ کسی فلور میں بھی چلے جائیں گرمی کا احساس نہیں ہو. تو خیر
اب وہاں پر لوگ خریداری کرنے والے کم ہوتے ہیں، گھومنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ کو یقین نہ آئے تو آپ یہ لکی ون یا طارق روڈ پہ جو 2-3 بڑے بڑے مالز ہیں، آپ وہاں جا کر دیکھ لیجیے، یقین جانیے خریداری کرنے والے کم ہوں گے، گھومنے والے زیادہ ہوں گے۔ اچھا، جو خریداری کرنے آئے ہیں وہ بھی جان بوجھ کر وقت کا ضیاع کرتے ہوئے وہاں زیادہ وقت صرف کر رہے ہوتے ہے یا نہیں؟ اب جہاں ہمیں وقت صرف کرنا ہے، جو سب سے اچھا مقام ہے اللہ کے نزدیک دنیا میں، وہاں ہمیں جلدی ہے جانے کی۔ شیطان بھگا رہا ہے، یعنی مسجد میں آنے سے پہلے ہم کام تیار کر کے آتے ہیں کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ اب نماز میں کھڑے ہوئے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، امام کے پیچھے وہ سوچ رہے ہیں یار کہ بس امام صاحب جلدی نماز کروائیں۔ ابھی جیسے عید کی نماز میں ایک دوست ہی ہیں ہمارے، تو انہوں نے ہنستے ہنستے شکوہ کیا کہ یار دعا بڑی لمبی کرتی تھی آپ نے عید کی نماز میں، یہ کل کی پرسوں کی بات اسی عید کی۔ تو پھر اب معاملہ اس حد تک ہے، اب جا کر آپ نے قربانی کرنی ہے نا۔ سب سے جلدی نماز پڑھنے کا تقریباً 90 سے 95% لوگوں کے ذہن میں یہی کام ہوتا ہے عید قربان پر کہ جا کر قربانی کرنا۔ تو آپ 10 منٹ اگر لیٹ بھی ہو گئے تو آپ نے کوئی وہ سروے تھوڑی ہو رہا ہے، ورلڈ ریکارڈ والے جو کتاب لے کے تھوڑی گھوم رہے ہیں کہ ہاں بھائی سب سے پہلے جس نے کیا اس کا نام ٹاپ پہ رکھا جائے گا۔ ٹاپ پہ تو اس کا نام آئے گا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ کی ہو، جس نے اخلاص کے ساتھ کی ہو۔ اب چاہے وہ تیسرے دن بالکل آخر وقت میں اس نے کیوں نہ کی ہو، لیکن اس کا نام ٹاپ پر۔ جو اصل پرائیورٹی، جو اصل اس کے پیچھے مقصد تھا، وہ تو ہم نے چھوڑ دیا، ہم صرف ظاہری معاملات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اب دعا اگر لمبی ہو رہی تب بھی آپ یہ سوچیں کہ آپ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہیں۔ اچھا، اب دکاندار کے پاس جائیں گے تو دکاندار بگانے ہی کرتا ہے، جلدی نمٹائے گا تاکہ ایک گاہک کو نمٹائے تو دوسرے کو ڈیل کرے گا نا۔ اگر ایک میں ہی وہ اتنا وقت لگا دے گا تو پھر اس کے معاملات کیسے چلیں گے؟ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بس منٹوں کیا سیکنڈوں میں ڈیل کر کے دوسرے کی طرف بڑھوں، لیکن ہم وہاں لمبی کر رہے ہو، ربڑ کی طرح بات کو کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ جو چیز بھی خریدنی ہو اس کے بارے میں معلومات لے رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہے کہ شیطان ہمیں وقت زیادہ صرف کرنے میں لگا رہا ہوتا، اور یہاں پر جہاں وقت زیادہ صرف کرنا چاہیے وہاں ہمیں شیطان جلدی بھگانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں ہمیں زیادہ دیر مسجد میں نہ بیٹھنا پڑے۔ تو یہ دوہرے معیار جب ہماری زندگی میں ہوں گے تو پھر اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچائے گا؟ اللہ کی آزمائش سے ہمیں کون بچائے گا جب ہمارے اس طرح کی زندگی گزر رہی ہوگی؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد بندی، اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کی ہے ہر چیز کی، چاہے وہ ظاہری زندگی، انسان کی عبادات ہوں، انسان کے معاملات ہوں، اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کی۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے، جو میں نے حکمت کی بات شروع میں کی، اللہ کی حکمت انسان کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اب انسان کا جو اندرونی نظام ہے اس کے لیے بھی اللہ نے حد مقرر کی، یعنی پیٹ کی اگر بات کی جائے، اب پیٹ کھانے کے لیے ہے لیکن پھر بھی حد مقرر ہے۔ اس مقررہ حد سے جب آپ تجاوز کر جاتے ہیں، آپ ہاتھ نہیں روکتے تو آپ کا وہ نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نیند کے لیے اللہ نے ایک حد مقرر کی، ایک مقدار معین ہے جو اوسطاً مقدار کہلاتی ہے، لیکن انسان جب اس حد سے تجاوز کرنے لگ جائے تو انسان کو بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ یہ چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دی۔ اللہ نے چاہے وہ حقوق اللہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو یا حقوق العباد ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی حد بندی کی، ایک حد مقرر کی۔ انسان جب اس حد میں رہے، اس حد کے اندر رہے تو انسان اپنے لیے بھی بھلائی کر رہا ہے، دوسروں کے لیے بھی کر رہا ہے۔ لیکن جب انسان اس حد سے تجاوز کر لے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو شخص بھی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے تو جان لو وہی ظالم ہے، وہی ظالم ہے۔ حقوق العباد ہو، حقوق العباد کا معاملہ تو اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے، چاہے آپ قربانی کر رہے ہیں، آپ چھوٹا سا نیک عمل بھی کر رہے ہیں نا، اس میں بھی آپ کو حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے۔ اب ہمارے یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے، یہ جو ایک محاورہ بولا جاتا ہے، ہم بالکل الٹی چال چل رہے ہیں۔ جیسے میں نے بازار اور مسجد کی مثال دی، اسی طرح دنیاوی معاملات میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قاعدہ کلیہ بیان فرمایا ہے کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے کم تر کو دیکھو، اپنے سے کم تر کو جب دیکھو گے تو شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہوگی، یعنی جس کے پاس آپ سے کم حیثیت کی آسائشیں، جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کے اندر شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہوگی۔
آپ خود بخود رب کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ تو نے مجھے اس سے زیادہ عطا کیا، تیرا شکر ہے. لیکن ہم اپنے سے زیادہ کو دیکھ کر رب کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں. اپنے سے زیادہ کو دنیاوی معاملات میں نہیں دیکھنا. حکم کیا ہے؟ اپنے سے زیادہ کو متقی اور تقوی اور پرہیزگاری کے معاملات میں دیکھنا ہے. جو آپ سے زیادہ متقی ہے اس کو دیکھیں، تاکہ اس کو دیکھ کر آپ کے اندر بھی عبادت کا جذبہ پیدا ہو کہ یہ اتنا متقی اور پرہیزگار ہے، مجھے بھی اس کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. لیکن ہم الٹی چال چل رہے ہیں. ہم بے نمازیوں کو دیکھتے ہیں، روزہ نہ رکھنے والوں کو دیکھتے ہیں، اور جو نمود و نمائش قربانی میں نمود و نمائش کر رہے ہیں ہم ان کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں. یہ جو مال حرام سے زیادہ جانور لے کر آ رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے بڑے مشہور ہو رہے ہیں کہ فلاں صاحب تو کتنے جانور لے کر آئے. میں پھر وہی بات عرض کروں گا کہ فلسفہ قربانی اگر اس کے پیش نظر نہیں تو وہ کروڑوں کی قربانی کرتا پھرے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں، وہ لسٹ میں آخری نمبر پر بھی نہیں آئے گا. یہ قربانی کی جو لسٹیں ہر سال تیار ہوتی ہیں نا، اس میں پہلا آخری کوئی معیار نہیں رکھتا. لسٹ میں نام آنا چاہیے. وہ تقوی اور پرہیزگاری کی لسٹ ہے، وہ اخلاص کی لسٹ ہے. اگر اس میں نام آ گیا تو کامیابی، اور اگر نام نہیں آیا ہے تو پھر انسان کتنا ہی پیسہ خرچ کرے. تو ہمارے معیارات کیا ہیں؟ ہم ظاہری چیزوں کو دیکھ کر بڑے متاثر ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے حد مقرر کی، اس حد سے تجاوز کریں گے تو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے، آخرت میں تو ذلت و رسوائی ہے ہی. دنیا میں بھی ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کرتا ہے. تو یہ دوہرے معیار سے ہٹ کر خالصتاً اسلام کی زندگی، اور اسلام کی زندگی کوئی مشکل زندگی نہیں. پہلے بھی میں اس پر کئی مرتبہ آپ کے گوش و گزار کرتا رہتا ہوں. اسلام کی زندگی یہی جو ہم گزار رہے ہیں، اسی کو بس تھوڑا سا ہم نے رخ موڑ کر اسلام کی طرف کرنا ہے. یعنی پانی پہلے بھی پی رہے تھے، لیکن اب یہ سوچ کر پیئیں کہ بیٹھ کر 3 سانس میں پینا حضور علیہ السلام کی سنت ہے. اب پہلے والا پانی پینا اور یہ پینا، یہ اسلام کے مطابق آپ کو لے جائے گا، اور اس پانی پینے پر بھی آپ کے لیے اجر و ثواب ہے. تو اسلامی زندگی کوئی اس زندگی سے ہٹ کر نہیں، بلکہ اسی کی درمیانی چال کا نام ہے. اور دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے اسلام پر عمل کرنا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.